معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورۃ اللیل کی آیات مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان میں بہت سی باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں، مگر میں ان میں سے ان آخری آیات کو آج کے خطبے کا موضوع بنانا چاہا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور انسانوں کے ڈالنے سے، پتھروں کے ڈالنے سے وہ اور بھڑکے گی اور تیز ہو۔ فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، اس جہنم میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت کون ہے؟ جو میری آیات کو جھٹلاتا ہے، میری نبی کو جھٹلاتا ہے، وتولی، اور منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، میرے احکام کی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اس جہنم سے بچا رہے، اللہ اس کو بچائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہوں، ان سے وہی رہنمائی پاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جب انسان اپنے دل سے اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے تو وہ پھر شتر بے مہار ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے منہ مارتا ہے۔ اس پر نہ اللہ کی آیات اثر کرتی ہیں اور نہ نبی علیہ السلام کے ارشادات اس کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جو اپنے دل سے اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی بار قرآن مجید میں اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، کہیں مختصر اور کہیں ذرا تفصیل کے ساتھ۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انما انت منذر من یخشاھا، کہ اے میرے نبی آپ ان کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کو ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ پھر اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں۔ جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ بد نصیب انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا ان کے لیے کوئی سود مند، کوئی نفع بخش نہیں ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ڈرتا وہ ہے اور ڈراتے آپ اس کو جو ذکر کی تابعداری کرے اور رحمان سے ڈر جائے۔ فبشروا بمغفرۃ واجر کریم،
اسے بشارت دے دو اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی اور بڑے باعزت رزق کی، اسے بشارت دو۔ ان دونوں مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح فرما دیا ہے کہ جس کے دل میں ڈر نہیں ہے اس پر یہ قرآن اثر نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا وعد و تبلیغ اس پر مؤثر نہیں ہے، بلکہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تھا انسان کو، تو آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے جو باتیں آپ اللہ رب العزت نے بطور یادگار اور بطور وصیت کے فرمائی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ جو میری ہدایت کی تابعداری کرے گا، جو میں نازل کروں گا، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو ہدایت میں نازل کروں گا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، تابعداری کرے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، اس کی پیروی ہدایت کا باعث ہے، گمراہی کا باعث ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جو ہدایت کی ہے۔ ذالک الکتاب ھدی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ابتدائی میں فرما دیا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن مجید علی العموم تمام کے لیے ہدایت ہے، بھیجا تو سب انسانوں کے لیے اس قرآن مجید کو، جس طرح نبی علیہ السلام کی رسالت ہے تو تمام انسانوں کے لیے، اس لیے اسی طرح قرآن مجید بھی تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث، لیکن اس سے ہدایت پذیر وہی ہوتے ہیں، اس سے ہدایت وہی لیتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، نسخہ کا خواہ کتنا ہی قیمتی اور کتنا ہی مفید ترین کیوں نہ ہو، اگر پرہیز نہ کیا جائے تو وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا اور مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اگر مریض پرہیز نہیں کرتا تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے دل میں اگر ڈر نہیں ہے اللہ کا، پیدا کرنے والے کا، اس مالک الملک کا، تو وہ اللہ کی دی ہوئی نازل کی ہوئی نصیحت پر عمل نہیں کرتا، ہدایت پر عمل نہیں کرتا، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، اور ساتھ یہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے وہ بچے گا، وہ محفوظ رہے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، بچتا ہے نافرمانیوں سے، معاصی سے جو بچنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح دوسرے تابعین، وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا، یہ جو آخری آیات ہیں سورۃ واللیل، ان کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اگرچہ جو یہ اوصاف اختیار کر لے وہ بھی ان آیات کا مصداق بن سکتا ہے، جو ان اوصاف کا پیروکار ہو جائے، ان اوصاف کو اپنا لے، اختیار کر لے، وہ بھی ان آیات کا مصداق ہے، لیکن اول وہلہ میں ان آیات کا مخاطب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ علامہ سیوطی نے رحمت اللہ علیہ ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، الحبل الوثیق فی نصرت الصدیق، چھپا ہوا ہے وہ رسالہ، ان کے فتاوی میں چھپا ہوا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ
اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ان آیات کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اوصاف کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک صاف ہو جاؤ. یہ ہے پہلا وصف، تقوی، ڈرنے والا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا اور اللہ کا اطاعت گزار رہنے والا، پہلا وصف ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کئی بار عرض کیا کہ تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کی جائے، جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے انسان رک جائے. یہ ہے تقوی کی سب سے بڑی علامت. اللہ اکبر. اور دوسرا وصف الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جو مال دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، یتزکا تاکہ پاک ہو جائے. کس سے پاک ہو جائے؟ دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، مال کی محبت سے پاک ہو جائے. مال کی محبت اس کے دل میں جاگزی نہ ہو، اس کے دل میں محبت اللہ کی جاگزی. یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. آج دیکھیں نا، آج جو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے، انسان ہر طریقے سے کماتا ہے اور ہر طریقے سے جمع شدہ پونجی اس کو کھاتا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ مال سے محبت. یہ مال کی محبت اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتے. اللہ چاہتے ہیں کہ مال کی محبت غالب نہ ہو، میری محبت غالب ہو. دیکھیے، مال اللہ کا فیضان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم دنیا میں مال طلب کرتے ہیں، طلب کرنے کا حکم ہے. معروف دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تجارت کے جائز ناجائز وہ سارے طریقے وہ اسلام نے بتلائے ہیں، دین نے بتلائے، قرآن نے بتلائے. تجارت منع نہیں ہے، مال کمانا منع نہیں ہے، مال حاصل کرنا درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور مال کی محبت اللہ کی محبت سے غالب نہ ہو. شرط یہ ہے. اور یہ بات ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی بار یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو یہاں خلاصہ کے طور پر یہی بات ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، مال دیتا ہے چلا جائے، اللہ کی راہ میں چلا جائے تاکہ میں بچ جاؤں، میں اس میں کی پکڑ میں نہ آؤں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کا مصداق انبیاء کرام علیہ السلام تو ہے ہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے اس کے مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی ساری پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کر. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ سن چکے کہ بعض حضرات نے نصف اثاثہ لا کے پیش کیا. بعض حضرات جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ رات کو مزدوری کرتے تھے اور کلو ڈیڑھ کلو جو کھجور ملتی تھی اس کے معاوضے میں وہ لا کے پیش کر دیتے تھے. حضرت عثمان غنی بھی تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے. سب نے حسب توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر نبی علیہ السلام کے ارشاد پر مال خرچ کیا. مگر ابو بکر وہ گھر کا سارا ہی پوجا اٹھا کے لے آئے. اللہ پوچھا نہیں، ابو بکر کوئی گھر بھی چھوڑا ہے؟
فرمایا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے ابو بکر، یہ تھی مالا ہوں یتزکا، جو مال دیتا ہے تاکہ میں پاک صاف ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ کوئی تبوک کا واقعہ نہیں ہے، مکہ مکرمہ کی زندگی میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی وتیرہ اور یہی طریقہ اور عمل تھا۔ حضرت بلال کو 60 غلام جو کمزور تھے، غلام تھے اور کفار کے ہاتھوں ایمان لانے کی وجہ سے آزمائے جا رہے تھے بار بار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال سے ان کو آزاد کر کے آزاد کر دی، پھر اپنا غلام نہیں بنایا۔ جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرات یہ کفار کے ظلم و ستم سے پس رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کر کے ان کو غلامی سے آزادی دلوائی۔ والد نے کہا ایک مرے والے پر، ابو بکر یہ کمزور آدمیوں کو تم آزاد کرتے ہو، کسی کم سے کم مضبوط انسان کو تو کمزور آزاد کرواؤ جو تمہیں مشکل میں کام آئے۔ مگر ابو بکر صدیق کا ایک ہی جواب تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کہ میں ان کو اپنی خدمت کے لیے نہیں آزاد کروا رہا، میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروا رہا ہوں۔ میں نے کوئی ان سے اپنی خدمت لینی ہے، خدمت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کروا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جتنی پونجی تھی مکہ مکرمہ میں وہ بھی نبی علیہ السلام کے حکم پر وقتاً فوقتاً خرچ کرتے چلے گئے، اور جو بچا وہ جناب ہجرت کی رات ساتھ لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں فرمایا ان من امن الناس علی، ان من امن الناس علی بصحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ لوگوں میں سے میری صحبت اور میرے ساتھ وفاداری کا جو احسان میرے اوپر سب سے بڑا کسی نے کیا ہے وہ ابو بکر۔ انہوں نے اپنی جان بھی کھپائی، انہوں نے اپنا مال بھی کھپایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مال بھی کھپایا، جان بھی کھپائی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام حرم پاک میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید بلند آواز سے، کفار کو یہ پسند نہ تھا، کفار نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ کسی نے جا کے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر تیرا ساتھی وہ تو مارا جا رہا ہے، دوڑے حرم میں، نبی علیہ السلام کو چھڑوایا اور انہوں نے ظالموں نے ابو بکر کو پکڑ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ یہ چہرہ بھی متورم ہو گیا اور جسم پر بھی ورم، بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر ان کو گھر لایا گیا، منہ میں پانی ڈالا، خدمت وزارت کی بچیوں نے، ہوش آیا تو سب سے پہلا جملہ یہ تھا کہ میرے حبیب کا کیا بنا ہے، وہ بچے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، جن کو اپنی فکر نہیں ہے ان کی فکر ہے، اپنا غم نہیں ہے ان کا غم ہے۔ اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں ان من امن الناس علی، میرے اوپر احسان کرنے والے جو ہیں ان میں سے سب سے بڑا احسان ابو بکر کا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت جامع ترمذی اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما لأحد عندنا يد الا وقد كفيناه ما خلا ابا بکر، جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے ہر کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر۔
ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. فرمایا فإن له عندنا يدا يقاتل الله به يوم القيامة. ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا. اندازہ کیجیے. فرمایا وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ خلت کا مقام بالاتر ہے حبیب کے مقام سے. خلت خلیل کا مقام. تو یہاں بھی اس حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. یہ صحیح روایت. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمتوں کا اعتراف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تقابل کروں، کیونکہ ہر برے رنگ بوئے دیگر رس تقابل نہیں. لیکن صرف ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں. آپ سوچیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا اعتراف پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جو نے مکی دور میں بھی مدنی دور میں بھی وہ خدمات سر انجام دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب سردار ابو طالب بنو ہاشم کا سردار تھا، لیکن گھر میں غربت تھی اور اسی وجہ سے حضرت عباس نے اور نبی علیہ السلام نے مشورہ کر کے ایک بیٹا اپنی پرورش میں لے لیا اور ایک بیٹا حضرت محمد رسول اللہ نے لے لیا، اور وہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ چچا کا بھائی کا بوجھ پر کم کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام تر پرورش نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی تربیت میں ہوئی. مکہ مکرمہ میں تو آپ مال کے مالک ہی نہیں تھے. خرچ کیا کرتے؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ خرچ کیا کرتے؟ باپ فوت ہوا تو جو تھوڑی بہت پونجی تھی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی میراث بھی نہ دی. نہ حضرت عقیل نے لی نہ حضرت ابو علی نے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں نے نہیں لی. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ کہ باپ مسلمان نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ نہ مسلمان کافر کا وارث ہو سکتا ہے نہ کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے. لہذا باپ کی وراثت سے میرا کوئی حق نہیں، مال بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ابو بکر کے ان احسانات اور ابو بکر کی خدمات کا اعتراف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ راضی نے تو ایک عجیب بات لکھی ہے یہاں. وہ کہتے ہیں مال احد عنده من نعمت تجزا، کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے. کون؟ ابو بکر. ابو بکر کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. ابو بکر کے احسانات ہیں.
ذرا بات سمجھے. راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے احسانات ہیں، ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں ہے. یہ اللہ نے بھی فرمایا مال آدم عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا احسان نہیں، جن کی برکت سے ابو بکر کو ہدایت نصیب ہوئی، کیا نبی اللہ ذو الجلال کا احسان نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. راضی کہتے ہیں نہیں، آپ کا بھی احسان نہیں. کیوں؟ کہ آپ تو خود فرماتے رہے پوری مکی دور میں لا اسالکم اجرا اجری لا اسالکم علیہ لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. میرا اجر میرا بدلہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، میرا بدلہ اللہ کے پاس. دعوت و تبلیغ کا کسی پر احسان نہیں، یہ اللہ کا فریضہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ادا کیا. بات سمجھے، یہ اللہ کا فریضہ ہے جو نبی علیہ السلام نے ادا کیا، اور آپ نے اس کے عوض میں کسی قسم کے اجر یا بدلہ لینے کا کوئی مطالبہ رکھا ہی نہیں، بلکہ اس کی نفی کر دی، اس کی نفی کر دی. لیکن ابو بکر تو وہ ہے کہ جس کا اشراف مکہ پر بھی نہیں، مسلمانوں پر ہی نہیں، بلکہ اشراف مکہ کے جو کافر تھے ان پر بھی احسان تھا. مسلمانوں پر ہی نہیں، کافروں پر بھی احسان تھے ابو بکر کے. صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت عروہ بن مسعود آئے ہیں نمائندہ بن کے اہل مکہ کا، اور آ کے نبی علیہ السلام سے باتیں کرنے لگا، تو باتوں باتوں میں اس نے کیا کہہ دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند گنتی کے افراد ہیں، ان کے پیچھے آپ کیوں ہلاکت کی راہ میں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ جب مکے والے سارے حملہ آور ہوں گے تو مجھے نہیں امید کہ یہ تمہارا ساتھ دے. یہ بات عروہ کی زبان سے نکلنی تھی، ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جملہ بڑا عجیب ہے. کہتے ہیں انسس بدر اللہ نحن نفر منه وندعه، اور لات کی شرمگاہ کے پجاری. اس عبارت کا مفہوم کیا ہے؟ لات کی شرمگاہ کو چاٹنے والے، کیا ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اب یہ کتنا سخت جواب تھا حضرت ابوبکر صدیق کو. وہ جو نمائندہ تھا اہل مکہ کا، وہ پوچھنے لگا کون؟ یہ کس نے جواب دیا ہے؟ بتلایا گیا یہ ابو بکر ہے. عروہ کیا کہتا ہے؟ اب یہ بات سنیے، واللہ لولا یدن علیک عندی لم اجز کا بہا لعجبتک. اللہ کی قسم، تیرا میرے اوپر جو احسان ہے جس کا میں تمہیں بدلہ نہیں دے سکا، اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں آج تیری بات کا جواب دیتا. یہ ہے شرفا کی بات سمجھے، کافر ہو کے بھی شرفا کی بات کہ جو کسی پر احسان کرتا ہے وہ سرنگو رہتا ہے، یہ نہیں کہ آستینے چڑھا لیتا ہے. لیکن اس نے اعتراف کیا کہ ابو بکر کا میرے اوپر ایسا احسان ہے کہ میں اس کا بدلہ ابو بکر کو نہیں دے سکتا. ابو بکر کے احسانات مسلمانوں پر ہی نہیں تھے بھائی، ابو بکر کے احسانات تو غیر مسلموں پر بھی تھے، اور ان کا ان کو اعتراف تھا، اس کا ان کو اعتراف تھا.
اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين۔ ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ جس طرح کے باپ کو ابو قحافہ کو 7 غلاموں کے آزاد کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، اپنی مدد میرا مقصد نہیں ہے۔ پھر ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر متمکن ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2.25 سال، زیادہ عرصہ نہیں، لیکن اس عرصہ میں ابو بکر نے کیا کما لیا، کیا بنا لیا؟ سب سے پہلے تو یہ، بیٹی سے پوچھا نبی علیہ السلام کس دن وفات پائی تھی؟ سوموار کے روز۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میری بھی باری آ جائے۔ سوموار کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کا انتقال سوموار کے دن ہوا تھا۔ پوچھا بیٹی نبی علیہ السلام کو کتنے کفن موڑوں میں دفنایا گیا؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا 3 چادروں میں۔ فرمایا بیٹا مجھے بھی 3 چادروں میں دفنانا، اور 2 تو یہ میرے جسم کی، ان کو دھو لینا، ایک اور لے لینا۔ بیٹی نے عرض کیا حضور ہمارے پاس نیا کفن بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ نیا تو زندوں کے لیے ہے، مرنے والوں کی کیا بات ہے، وہ قبر میں جائیں گے، ان کے ساتھ ان کا لباس بھی وہ سیدھا ہو جائے گا، ان کو کیا فائدہ نئے لباس کا، یہی دھو کے مجھے ایک لباس پہنا دینا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، بیٹا میں نے اس 2.25 سال میں ساتھیوں کے مشورے سے بیت المال سے اتنا پیسہ دیا ہے، میری فلاں زمین ہے اس کو بیچ کے یہ مال بھی جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دینا۔ چوتھی بات فرمایا بیٹا یہ میرا کمبل ہے اوپر کا، ایک اونٹنی ہے، تلوار ہے اور ایک غلام ہے، ان تینوں کو عمر فاروق کے پاس بھیج دینا، وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے، اب میری ملکیت سے وہ خارج۔ اور ابو بکر نے کیا بنا لیا، کیا بنایا ابو بکر نے، کیا لوٹ لیا خلافت کا تاج پہن کے، یا اپنے خاندان کا کچھ سنوارا، اپنے بیٹے کو کوئی منصب دیا، حاشا وکلا نہیں، جو کچھ تھا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور جب غلام لے کے عمر فاروق کے پاس گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا ابو بکر تو بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مشکل پیش کر رہا ہے، مشکلات پیش کر رہا ہے، بعد میں آنے والے یہ کردار اپنا نہیں سکیں گے جو آج توبہ کے اختیار کیے ہوئے ہو۔ یہ تو کیفیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنہا مقام پر، یہ سنہا مسجد قباء کے پاس ہے مشرق کی طرف، وہاں دوسرا گھر تھا ان کا، وہاں آپ جاتے، ایک پڑوسی بیوہ اس کی بکریوں کا دودھ دھو دیتے تھے، خلافت سے پہلے خلیفہ بنے، اس کی چھوٹی معصوم بیٹی وہ کہنے لگی ابو بکر شاید اب تو آپ ہماری بکریوں کا دودھ ہمیں دھو کے نہ دیں، آپ تو اب خلیفہ بن گئے ہیں، نائب رسول بن گئے ہیں۔ فرمانے لگے نہیں، میں جو کام اور جو خدمت پہلے سر انجام دیتا تھا اب بھی وہی خدمت سر انجام دیتا رہوں گا، حتیٰ کہ
جب دودھ دھوتے تو بچی سے پوچھتے بیٹا شغلن میں دودھ کا جھاگ بناؤں یا نہ بناؤں؟ برتن دودھ دور کر کے دھویا جائے تو جھاگ بن جاتی ہے. شغلن بیٹی کو کہتے کہ دودھ کا جھاگ بناؤ یا نہ بناؤ. یعنی خلافت پر متمکن ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بے سہاروں کو سہارا دیا. اپنا کیا بنایا ہے؟ اپنے کا کوئی کچھ نہیں بنایا، جو تھا وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دیا. لیکن کیا کروں، کہتے ہوئے دل دکھتا ضرور ہے لیکن کہنا پڑتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے وقت 4 بیویاں تھیں، 24 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، 19 وقت کی غلاموں کی بیٹیاں تھیں. عبد الملک بن عباس یہ چچا کے بیٹے یہ بصرہ کے گورنر تھے. عبید اللہ بن عباس دوسرا اس کا بھائی یہ یمن کا گورنر تھا. حسین اور محمد یہ بھی دونوں بھائی، ایک مکہ مکرمہ کا اور ایک مدینہ طیبہ کا نگران تھا. جابر بن نمیرہ جو ام ہانی ان کی ہمشیرہ کا بیٹا تھا، اللہ اکبر، یہ خراسان کا امیر تھا. کون تھے یہ؟ حضرت علی کے کون تھے؟ اقربا تھے، عزیز تھے. لیکن ابو بکر نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ تو حضرت علی کے رشتہ دار تھے اور انہیں کو انہوں نے نوازا. مگر ابو بکر نے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں نوازا، اور جو اثاثہ تھا بھی وہ بھی بیت المال میں جمع کر دیا. اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى ولسوف يرضى. اس نے میری رضا کے لیے یہ کیا ہے، ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا. ولسوف يرضى، ان قریب دیکھ لے گا. دنیا سے آنکھیں بند کی آئیں گی، آخرت کی آنکھیں کھلیں گی تو اسی وقت نمایاں ہو جائے گا کہ اللہ مجھ پر کتنا راضی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے نقش قدم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار اور تابعدار بنائے اور دین کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ اپنے ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اپنا ڈر وہ جاگزی فرمائے.